اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی کامیاب منزلوں کو طے کرتا ہوئے پروگرام بالکل اختتام کی طرف دوڑ رہا ہے، لیکن آپ کو چونکہ معلوم ہے کہ ہمارے بیچ میں ہر دل عزیز مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا جرجیس صاحب سراجی حفظہ اللہ بھی موجود ہیں، جو انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں آپ سے روبرو ہونے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ کوئی بھی پروگرام جب شروع کیا جاتا ہے تو اس پروگرام کے لیے ایک صدر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور وہ پروگرام ایک صدارت میں منعقد ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس پروگرام کے لیے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جس صدر محترم کا انتخاب کیا ہے، ان کا تعارف چونکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، وہ ہم سب دلوں کی دھڑکن ہے، ہم سب دلوں کے ہمارے مشفق ہیں اور استاذ الاساتذہ ہیں، جو ایک نہیں کئی بڑے اداروں کے ذمہ دار ہیں۔ وہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صدر محترم امیر محترم بہت مشغول و مصروف بھی ہیں، ابھی بھی بہت طویل سفر طے کر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں اور اپنی حاضری درج کرائی ہے۔ اصول کے اعتبار سے تو یہی تھا کہ صدر محترم کا خطاب ہمیں اخیر میں سماعت کرنا تھا، لیکن چونکہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، سفر کے کچھ حالات ہوتے ہیں، اسی کے پیش نظر اب میں آج کے اس تاریخی اور عظیم الشان پروگرام کے صدارتی خطاب کے لیے اپنے صدر محترم عالی جناب فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عنایت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میرے بہت ہی زیادہ عزیزوں، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، جماعت اور ملت اور وطن سے تعلق رکھنے والے میرے عزیزوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، ہماری جمعیت اہل حدیث کے تمام ہی مقامی بھوجپور کے اور ارد و گرد کے مقامی جمعیتوں کے ذمہ داران اور اس کے متعلقین اور اس کے اراکین و ممبران اور اس کے علماء اور خطباء اور ائمہ حضرات، ضلعی جمعیت اہل حدیث اور اسی طریقے سے ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں، جس کے امیر مولانا جرجیت صاحب اٹاوی ہیں اور جو عنقریب اس اہم مجلس میں حاضر ہونے والے ہیں، ان کی تقریر جس کو سننے کے لیے پورا علاقہ اور اطراف امٹ پڑا ہے، وہ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جس کے ناظم اعلیٰ محترم مولانا محمد ہارون ثنابلی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سے معززین تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس وقت دنیا میں جنہوں نے حدیث پر بعض ملکوں کو چھوڑ کر کے شخصی طور پر جن لوگوں نے حدیث پر، قرآن کے ترجمے پر بہت کام کیا، دنیا کی اہم کتابوں کا اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، کنڑ میں، پنجابی میں، دنیا کے مختلف زبانوں میں جو ترجمے ہوئے، اس کے ایک اہم رکن آپ کے اسٹیج پر حافظ مولانا محمد طاہر سلفی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ ہی کے گاؤں کے بسنے والے میرے بہت ہی پیارے اور عزیز شیخ شکیل کنور صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو لندن میں اس وقت بستے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی
مولانا عزیز الرحمان صاحب سلفی علماء کی ٹیم ہے یہاں پوری، کس کس کا ذکر کیا جائے، یہاں سب موجود ہیں۔ اور اس معزز گاؤں کے انتہائی باشعور باسی اور اس کے حقیقی باشندے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور انہی سے میں مخاطب ہوں۔ آپ نے ابھی جماعت کے ایک بڑے عظیم خطیب مولانا معراج ربانی حفظہ اللہ ووفقہ وسدد خطاہ کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں کہ جہاں مولانا جرجیس اٹاوی ہوں اور جہاں مولانا معراج ربانی ہوں، اور اسی طرح سے کچھ اور جماعت کے خطبہ ہیں جن کو سننا عوام پسند کرتی ہے اور حقیقت میں پسند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ بہت زیادہ خون جگر جلا کر کے چاہتے ہیں آپ کے دلوں میں بات اتار دیں، آپ بھی بہت مست ہوتے ہیں اور ذہن و دماغ اس سے معطر ہوتے ہیں اور آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا دل چاہتا ہے کہ روئیں بھی اور کبھی کبھی ہنساتے بھی ہیں، آپ ہنستے بھی ہیں، تو ان کی تقریر سب سے بعد میں رکھی جائے۔ ایسے بھی یہ لوگ بڑے مست لوگ ہیں، ان کو جہاں کہیں بھی رکھیے فٹ اتر جاتے ہیں اور عوام بھی ان پر فٹ اترتی ہے۔ تو مولانا جرجیس صاحب کی تقریر بھی ہوگی، اور بقیہ جن لوگوں کا نام میں نے لیا ہے ان سے معذرت کے ساتھ کہ رات بہت جاڑا ہو، گرمی ہو، وہی آپ کہے کہ 9 بجے رات کو شروع کریں گے، 10 بج جاتا ہے۔ آپ اتنی لمبی رات اب ہونی شروع ہو گئی ہے، تو جیسے آپ گرمی کے دنوں میں 9 بجے شروع کرتے ہیں، آپ جاڑے میں بھی 9 بجے شروع کر رہے ہیں، تو فجر کا وقت تو ہونا ہی ہے، 3 تو بجنا ہی ہے، اور اس پر بھی علماء طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں میں ایک بات یہیں سے عرض کر دوں، مولانا کمال الدین صاحب نے تقریر کی، نماز سے متعلق باتیں بتائی ہم کو۔ نماز کیا چیز تھی؟ اس سے بڑا کوئی تحفہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں تھا کہ 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر کے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور بندہ جب سب سے نیچے جاتا ہے سجدے میں تو سب سے زیادہ وہ بلندی پر ہوتا ہے، یعنی دونوں بلندیوں کو ہم نے بھلا دیا۔ اور مولانا نصوص پڑھتے ہیں، اپنے خاص میٹھی آواز میں تقریر کرتے ہیں۔ ایک بات جو وہاں بھی کہنا چاہ رہا تھا اور یہاں بھی کہنا چاہ رہا تھا، اس کو غور سے سنیے، یہی حاصل ہے۔ اور میں جو آیت پڑھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ دیکھو جو تقریر تمہارے سامنے کی جا رہی ہے، جو تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو قوموں کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، جو موجودہ حالات تمہارے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، تم کو اونچ نیچ سمجھایا جا رہا ہے، قوموں کے اتار چڑھاؤ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے کم اہلکنا من قبلہم، تم سے پہلے کتنی قوم میں ہلاک ہوئی تھی، اس سے پہلے اسی صورت میں کہا گیا ہے کذبت ثمود وعاد وفرعون واصحاب لوط وقوم تبع، کتنی قوموں کا ذکر آیا ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اللہ رب العزت والجلال نے برباد کر دیا، ان کی بلندیوں کا بھی ذکر کیا، ان کی پستیوں کا بھی ذکر کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری، یہ نصیحت اگر پکڑ لے گئے اور صحیح معنی میں اس کو سن لیا تم نے، تب تو تمہارے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ مزہ آیا تقریر میں، تم نے کہہ دیا فلاں کی تقریر بہت اچھی تھی، پورا خلاصہ اس پورے رات کا یہ ہے کہ فلاں کی تقریر بہت اچھی ہوئی اور فلاں کی تقریر اچھی نہیں۔ اور میں نے تو سنا ہے دیہات کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھی کا لڈو ہو، آپ مہمان کو پیش کریں تو وہ لڈو گھی کا ہے تو چاہے تھوڑا ٹیڑھا صحیح، مزہ اور لذت اور قوت تو وہی حاصل ہوئی آپ کو،
لیکن ہم کو اچھی سے اچھی تقریریں ہم کو فائدہ نہیں پہنچاتی، وبال بنتی ہے، اور یہ چیز انسان کو کھا جاتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑا حساب ہے، جتنی بڑی دولت ہے اتنا ہی زیادہ حساب ہے۔ تو یہ ہم نہیں دیکھتے کہ نمازی اس سے کتنے بڑھ گئے، آج کتنوں نے توبہ کر لیا، اور وہ توبہ نہیں جس کو ہم نے توبہ کہا ہے۔ صبح برکف توبہ برلب لذت پر از معصیت، اور کیا ہے؟ معصیت را خندمی آیت کے، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں۔ کہا کہ ہاتھ میں تسبیح ڈولا رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں بڑے اللہ والے، ان کی زبان تر رہتی ہے ہمیشہ اللہ کی یاد سے، اور کیا ہے؟ زبان پر توبہ استغفر اللہ بہت یاد ہے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اور لیکن دل میں گناہوں کے لذت وہی ہے۔ جیسے پہلے فجر میں سونے کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رکعتي الفجر یا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، سنا، اور دنیا کی ساری کرسیوں سے، دنیا کی ساری دولت سے، دنیا کی ساری عزت سے، اور دنیا کے سارے مال و منال سے، سب سے دنیا اور جو کچھ ہے اس کے اندر، سب فجر سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ان سب سے یہ 2 رکعتیں بہتر۔ سن تو لیا فائدہ کیا ہے؟ فجر جو اس سے کروڑہ درجے بلند ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان 2 رکعتوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس کا حساب کتاب ضرور ہونا ہے، پوچھے جانا ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں۔ بقیہ ساری نعمتوں کبھی دل میں احساس ہوا؟ سنی تقریر، یاد بھی کر لی، لیکن کیا ہوا؟ ہماری زندگی میں انقلاب آیا کہ فجر سے پہلے وہ 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لیں؟ تو وہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا موقع ہے، تقریر سن کر کے مزے لینے کا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے اگر اسی لذت کے ساتھ صرف ہم چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مجلس کا کوئی آدمی بدبخت نہیں ہوتا، جتنی دیر بیٹھے گا، جتنا سنے گا، اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی اچھی تقریر سے اپنی زندگی کو، اپنی تقدیر کو نہیں سدھار سکے۔ یہ بہت غور سے سنیے، یہ وبال جان ہے۔ ابو جہل کیوں سب سے بڑا ابو جہل ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ ابو الحکم تھا، وہ مکے کا سردار تھا، وہ اس کی پنچایت کے بغیر کوئی پنچایت نہیں ہوتی تھی، سرپنچ وہی تھا۔ کیا وجہ ہے؟ اور سب سے زیادہ نشانیاں اسی نے دیکھی تھی، سب سے زیادہ سمجھدار وہی تھا، سب سے زیادہ وہ لوگوں کو جمع کرنے والا اور لوگوں کو سنوانے والا اور سننے والا سب سے زیادہ ابو جہل تھا۔ وہ تو پیچھے لگا رہتا تھا، جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا، لیکن بہکاتا تھا۔ ہم بھی بہکاتے ہیں جب ہماری زندگی میں سدھار نہیں آئی۔ یہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم بے عمل ہے، اس کو دیکھ کے کتنا لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ دین کی عظمت، نماز کی عظمت، داڑھی کی عظمت، شاعر کی عظمت سب اس سے ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جب وہ نہیں کرتا تو لوگوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ چیز ہے ابو جہل، اس کا نام رکھا گیا ابو جہل۔ عمرو بن ہشام کا نام کیا پڑھا؟ ایک قوم نے پڑھایا تو ابو الحکم ہو گیا، سارے پنچوں میں سب سے بڑا قریش کا۔ اور جب سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد انسنی کر دینے والا، عمل نہ کرنے والے کو کیا ہوا؟ ابو جہل۔ تو صرف ابو جہل کے بارے میں یہ ہے۔ ابو جہل کہیں نہ کہیں معذور ہے کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر کے، اقرار کر کے، اللہ کے دین کو مان کر کے، اور اس دین کے لیے کیا ہے، عرب کے منافقین تو سب ہر طریقے سے تھک گئے۔ ابو جہل کی پارٹی تھک گئی، امیہ بن خلف کی پارٹی تھک گئی، ساری پارٹی ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو کہا کہ اب اندر صف میں گھسو، مسلمان بن کر کے پیش آؤ۔
تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے. دیکھیے اس وقت بھی جو بدترین لوگ تھے جو مسلمان کے صف میں داخل ہوئے تھے، اور سب سے بڑا منافق تھا وہ کیسی داڑھی تھی اس کی، اس کا رہن سہن کیسا تھا، چلتا تھا تو 300 لوگ ایسے سخت حالات میں نبی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چل رہے تھے. کیا چیز نہیں تھی، لیکن وہ ابو جہل سے بھی بدتر کردار کا تھا. اور سب جہنمیوں کے درجے ہوں گے کہ کہا کہ اسفل سافلین، اس کو نچلے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اپنے عملی نفاق کا ہم ثبوت دے رہے ہیں، کہیں قولی نفاق کا ثبوت دے رہے ہیں، کہیں زبانی کا دے رہے ہیں، اور کہیں اعتقادی نفاق بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں نے نہیں دیکھا کہ بھوجپور کا وہ علاقہ، وہ سریح اور کھیتی کا علاقہ جو سب سے زیادہ وہاں کی مہنگی زمین ہو، اس معنی میں نہیں کہ روڈ نکل رہا ہے، اس معنی میں 100 سال پہلے کی سوچئے جس میں غلہ سب سے زیادہ اپجتا ہے، اور وہاں کی سرزمین. اور آپ جا کر کے بلاک سے میرٹھ سے جائے کہ ہاں فلاں جگہ بیج، سرکاری بیج آتی ہے، سب سے اچھی بیج وہاں اگتی ہے. اس کے بیج بلاک کے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، اس کی کوپلیں جو نکلتی ہیں وہ بہت اچھے نکلتے ہیں. اور کھیت میں بھی خوب محنت کی، سب کچھ کیا، اور جب لا کر کے ڈال دیا آپ نے تو اس سے کچھ نکلا ہی نہیں. ایسا کہیں دنیا میں، فطرت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا. کھیت اچھا ہے تو فصل ضرور اچھی ہوتی ہے، اس کے پودے لہلہاتے ہیں، اس کے برگوبار آتے ہیں. تو کیسا ایمان ہے دعوے کا، کیسا مسلمان ہے کہ تقریر کرنے کے بعد بھی ہلا دینے والی تقریر علماء کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر وہ اثر نہیں کر رہا ہے. وہی ہے چال پھل آیا، نمازی بنے. سوسائٹی کی کون سی برائی ہے جو مولانا نے ابھی ذکر نہیں کی ہے، اور جس پر دل کس طریقے سے نہیں جھک رہا تھا. آپ کہتے ہیں صدارتی تقریر کی، کیا صدارتی تقریر کرے گا، ایک تقریر کا اور اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہا کہ ان فی ذالک لذکرا، اگر تقریر سن رہے ہیں، حقیقت میں جلسہ کیا ہے، اس کے لیے رات جاگ رہے ہیں، اس کے اندر نصیحت ہے، اس کو پکڑنا چاہیے. لمن کان لہ قلب، دل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو ایمس بھی بچا نہیں سکے گا. اگر دل نہیں ہے نہیں بچ سکیں گے. پہلے جھٹکے پر اور پہلے اٹیک پر آپ کی بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی پاؤں پہ آ کر کے رو رہے ہیں، اور پورے رشتہ دار رات کو اندھیرے میں بھاگے بھاگے آ گئے، اور پتہ چلا کہ ہاں آپ کا دل، لمن کان لہ قلب، دل ہے ہی نہیں یہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس دل ہوگا وہ دھل جائے گا، وہ پگھل جائے گا. وَإِذَا ذُكِرَ، اللہ کی آیتیں جب ذکر کی جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے دلوں کو چھوتا ہے، اٹیک کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہے. کتنی حدیثیں سنا گئے اس جلسے میں بتائیے. ہم لوگوں کو تو استاد پڑھاتے تھے، مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے تھے، اتنی حدیث تو ایک سبق میں کبھی نہیں پڑھا ہے. 1 2 3 4 حدیثیں بہت ہو گئی، اتنی پڑھاتے تھے اور رلاتے بھی تھے. یہ مت سوچئے وہاں سب ایسے ہی ہیں جیسے آپ بیان کرتے ہیں نا یہاں. اور مولانا نے میڈیا کی بات بھی کہی ہے اور ٹویٹ کی بھی بات کہی ہے، وہ بہت عجیب. ہم لوگ ہندوستان کے درسگاہوں میں کم ہی روئے ہوں گے. وہاں جن کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اور دنیا کی ساری لذت اور دنیا کی ساری نعمت، وہ کسی چیز کو نعمت نہیں سمجھتے. مدینہ یونیورسٹی میں جن سالوں میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، 75% 1300-1400 لوگ تھے وہاں، استاد اور کارکن مل کر کے. 1300-1400 لوگوں میں سے 75% لوگوں کے پاس گھر نہیں. ان کا نام سنیں گے تو سر چکرائے گا کہ بادشاہ آتا ہے، بادشاہ بلاتا ہے، بادشاہ بیٹھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا جب تک وہاں سے فتویٰ نہ مل جائے. ایسے ایسے لوگ تھے اللہ والے، گھر ہی نہیں، کبھی گھر نہیں رہا. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں نہیں وہی ہے.
اور اصلی طرح ہاں وہ نعمت یہ سمجھتے تھے کہ مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہاں کے لوگوں کو جمعہ کے آتے ہیں اس لیے کہ آج بھوجپور والے آئیں گے تو میرٹھ والے اس لیے آ گئے، فلاں کھمبے کے نیچے بیٹھیں گے یا فلاں بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوں گے، سب سے ملنا ہے۔ یہ دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے، رونا آتا تھا اور بیٹھ کے تبصرہ کرتے تھے کہ سعودیہ میں تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بیٹھے جیسے مولانا نے بتایا۔ لوگوں عزم کیجیے، کوئی تقریر نہیں، تقریر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی نہیں، کسی چیز میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کیجیے۔ صحابہ تو جو سب سے نیک تھے، سب سے زیادہ عالم، بڑے عالم تھے، اعمقہم علما، ان کا علم سب سے بلند تھا، سارے مفتی دنیا کے مل کر کے عرب کے عجم کے ان کے آدھے علم کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے سے ادنا آدمی کو، اعمقہم علما۔ اور کیا تھا وہ؟ سب سے زیادہ سمجھدار تھے، سب سے زیادہ ابرہم قلوب، ان کا دل سب سے نیک تھا۔ پھر ان کو کیا پڑی تھی، مدینے میں پڑے ہوئے تھے، برائی تو کبھی سوچتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کو چین سکون نہیں، جاتے تھے پوچھنے کہ کچھ برائیوں کے بارے میں بتایا، ایسا نہیں کہ چپکے سے ہمارے سوسائٹی میں برائی آ گئی ہو۔ ہم لوگ تو جتنی برائیاں ہیں اس کو جائز کرنے کے لیے جتنے ہیلے ہیں، جتنے تماشے سب تلاشتے ہیں۔ بھائی سے دشمنی کر لی، چچا سے دشمنی کر لی، اب تو لوگ مسجد اور مدرسوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور جب آپ دشمنی کریں گے چونکہ فرض کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، تو دوسرے اس کو رہنے نہیں دیں گے۔ آپ نے اس کی برکت ختم کر دی، آپ نے اس کی روح گنوا دی، آپ نے اس کی عزت کے بٹے لگا دیے، آپ نے جس چیز کے لیے اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مولانا فتنے کے ایک معنی بیان کر رہے تھے، آپ نے سنا مال بھی اولاد بھی فتنہ ہے۔ یہ مال صحیح جگہ خرچ نہیں ہوا، فتنہ ہے۔ یہ صرف آزمائش نہیں ہے کہ آپ کیسے کیسے کرتے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ یہ فتنے کی وجہ سے دیکھیں ان کے پاس موٹر سائیکل فراٹے سے ایسے چلا رہے ہیں کہ ایک کی پاؤں تو ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا ہو، اور ابھی پتہ چلا کہ کسی نے مار دیا ایک اچھے خاصے انسان کو، راستہ میں لوگ بتا رہے تھے۔ کیا چیز ہے یہ کیا فتنہ نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد فساد نہیں ہوگا محلے میں، قوم میں فساد نہیں پھیل جائے گا؟ یہ عمل کیجیے، نمازی بنیے، جو چیزیں نہیں ہیں اس کو کیجیے۔ یہ کیا کہ قو انفسکم واہلکم نارا، اللہ کا آرڈر ہے، گورنمنٹ کا آرڈر صرف نہیں ہے کہ آپ کو بچے کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اور اب تو وہ سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے جو آپ کے دادا کبھی نہیں دے سکتے تھے، سوچا بھی نہیں تھا، آج وہ سرٹیفکیٹ چاہیے کہ باپ بھارتی کہلائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فہرست سے نام کٹ رہا ہے کس زمین پر جائیں گے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کوئی دلیل ہونی چاہیے، اس کی بنیاد پر ہی آپ اللہ کے ہاں بھی آپ کا نام لکھا جائے گا، ورنہ فسوقاً فسوقاً فسوقا، ہٹاؤ ان کو، بھگاؤ ان کو، جہنم میں ڈالو ان کو، اور مجھ سے اور جنت سے دور کرو ان کو۔ یہ چیز ہوگی تو یہاں ایک منٹ کے لیے نام نہیں رہ رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے نام رہے گا، مسلمان کہہ دینے سے ہو جائے گا، اسلام کہہ دینے سے ہو جائے گا۔ آپ کا نام کٹ رہا ہے، آپ فہرست سے ہٹائے جا رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں۔ اب لے دے کے مدرسے تھے، کچھ مولوی تھے جو نکاح پڑھانے کے لیے رہ گئے تھے، اور شادی بیاہ کے کچھ رسوم ادا کرتے تھے، اب تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ نہ بنیں گے چل، آپ کریں نہ کریں، آپ نے جو مدرسوں کی حالت بنا، ہم مغربی یو پی والوں پر تو ہم کو آپ پر جتنا فخر تھا اتنا ہی زیادہ مجھے تعجب ہوتا ہے، خاص طور پر وہ جن کا صرف ایک ہی چیز پر اعتماد ہے، کسی چیز پر نربھر وہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، ایسے ہی تھے۔ اور کہتے کہ سلفی ہیں، ابو بکر تو ایسے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو بسترہ بھی گھر سے اٹھا کے دے دیا، تکیہ بھی اٹھا کر کے دے دیا، کرچھل اور چمچ بھی اگر گھر میں تھا اٹھا کے سب کچھ اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا کیے ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تیاری کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز، مولوی صاحب ہم جلسہ میں تو نہیں جا سکتے، جلسہ میں ہم نہیں جا سکتے، ہمارے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، یہی ضروری ہے،
مدرسہ میں دینے کا گھر میں پہلے چراغ جلاؤ تب مسجد میں جلاؤ؟ یہ پتہ نہیں کس مولوی نے فتویٰ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے سب سے کٹھن وقت میں جان ہتھیلی میں رکھ کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہوا ہے، اور وہ خود یعنی صرف ناظم صاحب بیٹھ کے ہر ایک گھنٹے پر آپ کو تقریر سنائیں گے، مدرسے کی اہمیت بتائیں گے، اس کے لیے آپ کو توصیہ لکھا جائے گا، اس کے لیے آپ کے لیے 10 جتن کیے جائیں گے۔ آپ کی آنکھ کہاں چلی گئی؟ آپ کا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ آپ کا کل جو آنے والا ہے یوم الحساب، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا ہوگا؟ یہ کیوں ایسی نوبت آ رہی؟ ابو بکر نے پورا اٹھا کر کے دے دیا۔ بہت ملیں گے آپ کو، ایک پر ایک مثالیں ہیں، یہ بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور مغربی یو پی والوں میں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ایک ایسا علاقہ تھا جس پورے ہندوستان کو جب چاہتا تھا جگاتا تھا، جب جاتا تھا سلاتا تھا، خاص طور پر اہل حدیثوں کو سن کے پڑھ کے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی اس علاقے میں اس کو پڑھنے اور جاننے والا نہیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے یہ بتاؤ؟ جو سامان میں دیکھ رہا ہوں تو لگ رہا ہے کہ گھر کے پورے تم نے جھاڑو لگائے ہیں اور کوئی ایک تنکا بھی چھوڑا ہی نہیں تم نے۔ اسی نے پوچھا تھا آپ نے، ایسے ہی نہیں پوچھ دیا تھا کہ ابو بکر کیا چھوڑا ہے اور کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صرف اللہ کا نام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے علاوہ ہمارے بچوں کے پاس ایک وقت کا کھانا ایک لقمہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز تھی، یہ تھے سلف، یہ تھے ہمارے اغوا، یہ تھے ہمارے پیشوا، یہ تھے ہمارے بزرگ، اور ہم انہی کے سلفی ہیں، اہل حدیث۔ یعنی حدیث اللہ کے نبی نے جو کیا اور صحابہ نے جو کر کے دکھایا وہ سلف ہے۔ ہمارے سلف کا یہ کام اور نبی کی یہ حدیث کہ لاؤ دو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ کیا تھا۔ ایسی یہ نوبت تھی ہمارے اسلاف کی۔ اور یہاں میں اکثر آپ کے یہاں آتا ہوں تو کہتا ہوں پتہ نہیں یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے خاص اثر ہے۔ آپ کے مدرسہ ہے یہاں پر، مدرسہ یہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ آپ کے مدرسے کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، جو آپ کے بزرگوں نے اسی گاؤں کے تو رہنے والے تھے، اسی علاقے کے تو رہنے والے تھے، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، آپ سے زیادہ دنیا نہیں دیکھی تھی، آپ سے زیادہ بینک میں ان کی تجوریاں نہیں بنی ہوئی تھی۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ کیوں؟ سب سے پہلے جب کسی کے دماغ میں کاسے سر میں کچھ نہیں گھسا، اس وقت انہوں نے عمل کر کے دکھایا، سب سے پہلے مدرسہ بنا۔ سمجھا آپ نے؟ ہے نہیں آپ کے پاس، آپ کو یہ یاد بھی نہیں ہے۔ اس وقت اتنے مولانا پڑھ کر کے دنیا کے بڑی خطے میں کلکتہ میں جا کر کے دھوم مچائے ہوئے تھے، بنگلہ دیش جو اس وقت ہندوستان میں تھا وہاں، اور پنجاب کے آخری سرے پر پہنچ جاتے تھے، سرحد کے کونے پر چلے جاتے تھے۔ آپ کو مدرسہ بھی یاد نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ یاد کیجئے اس کو۔ چلے گئے قبر میں، جائیں گے حشر میں، آپ بھی جائیں گے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ کہا کہ وہ تو اتنے اچھے تھے، دنیا کو کبھی سوچی نہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنا دیا، یہی کے تھے، نہیں پتا آپ کو۔ مملوک علی کہا کہ حج مت کرو، وہاں بھی آ گئے، وہاں اہل حدیث آ گئے۔ صرف مملوک علی 200 لوگوں کا خرچ لے کر کے گئے تھے، اسی جگہ کے، اسی علاقے کے تھے۔ کوئی نام بتائے گا؟ میں بڑے بڑے مولانا لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، کہتے کون مملوک علی تھے؟ ایک تو مملوک علی وہ دیوبند کے تھے، ان کے فلاں کے بھائی تھے، اور وہ کیا کیا تھا، وہ تھے انگریز کے اسکول میں پڑھاتے تھے، بعد میں وہ ایسے تھے۔ ان کو جانتے ہیں، ان کو نہیں جانتے۔ کیا ایسی قوم جی نے کہا سر سید احمد، اور کیا تھے نواب صدیق حسن خان، مصر، ایجپٹ جس کا نام سن رہے ہیں، مکہ مدینہ سن رہے ہیں، دنیا کے لائبریریاں انہوں نے بھری تھی۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کیا ہو گیا ہم کو؟ تو تقریر جو سننی ہے، آئیے ٹھانیے کا عمل کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم صحیح طریقے سے اس کا اپنے آپ کو انہی بنیادوں پر استوار کریں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت والجلال نے یہی بیان کیا ہے کہ وقال الرسول، قیامت کے دن رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار،
اے میرے پروردگار ان قومی، میری قوم کے لوگ اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ کیا معاملہ تھا ان کا، کیسا ایمان تھا ان کا، کیسے یہ قرآن والے تھے، یہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا۔ اب دیکھیے مدرسہ کے لیے چندہ ہو رہا، تحفیظ القرآن ہے وہ، تحفیظ القرآن کو کوئی دینے والا چندہ، وہ بھی اس وقت تو آپ لوگ دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ سے چلاتے ہیں، اور کچھ مولوی ایسے سرفرے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے چلانا ہی جائز نہیں ہے، کبھی ایک پیسہ نکلتا نہیں اور اسی کو پڑھ کے تم مولانا بنے ہو، اسٹیج ملا ہے، بھوجپور والوں نے تم کو مائک دے دیا، اب تم کہتے ہو فتویٰ سنا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ زکوٰۃ دے کر کے مدرسہ میں نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ایسے دنیا میں بے توفیق لوگ پیدا ہو رہے، کیا ہوگا؟ ایک طرف تم روک رہے ہو، دوسری طرف دوسرے دنیا مدرسوں کو بھی جانا چاہتے ہیں، اور یہ کیوں؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن یہ غریبان ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا، یہ آپ کے ابا کا ہاتھ نہیں ہوگا، آپ کے گاؤں کے کسی غریب کا ہاتھ نہیں ہوگا جس کو ستایا ہے آپ نے کسی عورت پر بری نظر ڈالی ہے، وہ نہیں ہوگا، وہ مزدور نہیں ہوگا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، وہ مالک نہیں ہوگا جو مزدوری دینے میں کوتاہی کی تھی، وہ سب گردن پکڑیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ گلا پکڑ کے گھسیٹنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقدمہ ان کا ہوگا۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اب چھوڑنے کی بات جو ہے، ایمان کتنا متزلزل ہے کہ کنوینٹ میں پڑھانے کے لیے 4000 مہینہ خرچ کر دے رہے ہیں، اور گھر میں اس بچے کو جو امانت تھی، اللہ کا آرڈر تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن والا بنانا ہے، اللہ کے سامنے تم کو اس بچے کو لے کے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے کتنا ہوتا ہے؟ مفت میں مدرسہ بنا، اس میں بھی نہیں پڑھاتے، تم کہاں جاؤ گے؟ خو انفسکم، نہ جہنم سے تم بچے نہ اپنے ان بچوں کو بچا رہے، گھر بڑا اسمارٹ بنا رہے، بہت اس کو اچھی جگہ اچھی کرسی پر بیٹھا رہے ہیں، عزت دے رہے ہو، یا ذلت کے آخری گڈھے تم جہنم میں ڈال رہے ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ کان دل سے سنیے، کان میں جمائیے اور عمل میں لائیے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں۔ اکیلے جائیں گے، کبھی تصور کیجئے نا اپنا ابا کا، اگر چلے گئے، دادا کا کیجئے، پردادا، کتنے سال سے وہ 2 گز زمین میں، اب تو 2 گز زمین نہیں ملنے والی ہے، قبرستان ختم ہو رہے ہیں، بہت سے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کے، ہم نے اس کی حیثیت گنوا دی، دوسرے کے دل میں کہاں سے اس کی عزت رہے گی؟ ورنہ پہلے ایسے کرتے تھے، وہ قبرستان سے گزرتے تھے، اور میں نے غیر مسلمین کو دیکھا کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے کہا کہ ببوا رک جائیے، یہاں پر فلاں صاحب دفن ہے، وہ تھے تو ہم لوگ بہت امن چین سے رہتے تھے، کوئی ظلم گاؤں میں نہیں ہوتا تھا، نہ ہندو کو کرتا تھا، نہ مسلمان کو کرتا تھا۔ ایسا کچھ تھا؟ عمر بن خطاب جس کی گردن پکڑ لیتے تھے، عرب میں کوئی چھو کرنے والا نہیں تھا، مڑوڑ کے رکھ دیتے تھے، ان کے باپ اس سے زیادہ جلاد کے طریقے سے تھے، لیکن وہی عمر بن خطاب بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بہنے لگا تھا۔ کس لیے؟ اسی مدرسے کو مٹانے کے لیے جو سعید کے گھر میں قائم تھا اور میاں بیوی پڑھتے تھے چپکے سے۔ عمر کو پتہ چلا کہ میری بہن فاطمہ تو مسلمان قرآن پڑھ رہی ہے، دیکھا قرآن پڑھ رہی ہے، تو یہ مارا، حفیظ جلال نے کہا مارا، اور اس عورت کے قرآن سننے سے پھر دوبارہ ایسا موم ہوا کہ ویسا موم مجھے نظر نہیں آتا تاریخ میں۔ آپ تو صرف یہ پڑھیں کہ عمر اشدہم فی دین اللہ عمر، اور کچھ مولانا لوگ تقریر کریں گے تو اس حدیث کی تشریح کریں گے تو ایسا لگے گا کہ سب سے بڑے جلاد نعوذ باللہ وہی تھے، اتنا نرم کوئی نہیں تھا، بیوی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی دربار میں کہہ رہے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں ہے، اس سے زیادہ کون ہوگا؟ قحط پڑی تو عمر روتے تھے، 3 سالوں تک کبھی انہوں نے زیتون کا تھوڑا سا تیل اور سوکھی روٹیاں بھی نہیں یہ پورے مدت میں کھائی تھی، اور دجلہ اور فرات میں ایک گدھا گر کے مر نہ جائے یا پانی میں گر نہ جائے، اس کا ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، عمر تم نے ویسی گھاٹ کیوں نہیں بنائی؟ یہ آپ کو سب گرمی نظر آتی ہے،
کہتے ہیں کہ نہیں یہ زکات نہ دینے والوں سے ہم جنگ کریں گے ابو بکر، اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے جنگ کریں گے، لا الہ الا اللہ کہا انہوں نے۔ وہ ایسا نرم دل انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا؟ کیا چیز تھی جس کو یہ قرآن موم کرتا ہے؟ گھر کا جھگڑا مٹانا ہو تو قرآن کو لائیے، میاں بیوی کے جھگڑا مٹانا ہو تو گھر کو لائیے، محلے میں اگر چاہتے ہیں کہ شانتی بھائی چارہ، اور یہ غیر مسلمین کیا چیز ہے بھائی؟ کیا چیز ہے غیر مسلمین؟ انہوں نے قرآن سنا تھا، سماؤ بن سال جیسا جلاد تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے سب سے بڑا بادشاہ وہ سب سے زیادہ وہ بچھاتا تھا چال۔ وہ ایک دن تو جا رہا تھا قتل کرنے، لیکن اس کے چچا نے کچھ ایسی بات کہی کہ مس کر دیا، لیکن صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو قتل کر دیا۔ کیا چیز تھی؟ 3 دن وہ جیل میں بند رہا۔ کہاں جیل تھا؟ جیل وہی مسجد نبوی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جو آپ کا ممبر تھا اسی سے قریب والا وہ تھا کھمبا، اسی میں باندھا تھا۔ میں ایک بات اور سے کہتا ہوں، آپ کا غصہ نہیں رکتا ہے اور لوگ اس وقت ورغلا رہے ہیں آپ کو، کہیں کہیں تو آپ لگتا ہے کہ انسان ہی نہیں ہے، مرد اور مومن ہونا تو دور کی بات ہے۔ کہیں کہیں صاف مسلم امت میں ایسا نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مردہ قوم کوئی ہے ہی نہیں، اس کی غیرت مر گئی ہے، اس کا دین مر گیا ہے، اس کی بیٹیاں نیلام ہو رہی ہیں، اس کے مقدسات نیلام ہو رہے ہیں، اس کے مسجد اور مدرسے جا رہے ہیں، اس کے ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور صرف جان بچی 1000 پائے ہی ایسا کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف کبھی ایسا جوش میں ہوتا ہے کہ ہوش کھو دیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو بہت قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ یہی مجرم ہے، اور اللہ کے نبی بات ختم کر رہا ہوں میں، ججی صاحب آگے کیا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ کو پکڑ کے لایا گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی کی نظر کتنی اونچی تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ بھوجی پور کو نہیں جانتے مولانا، آپ کیسے جانیں گے بھوجپور کے لوگ نہیں آئیں گے؟ 8 ائمہ حرم، 8 مرتبہ ائمہ حرم آ چکے ہیں آپ کی مرکزی جمعیت میں۔ آج ابھی 6-7 لڑکے تھے تو پوچھا میں نے، ایک جگہ اور پوچھا، ایسی بھی قوم دنیا میں ہوتی ہے جس کو بدعتی کہتے ہیں؟ مولانا آپ تقریر کرتے ہیں بدعتیوں پر، وہ جان لڑاتے ہیں بدعت اور جہنم میں جانے کی وہ کرتے ہیں، اور آپ امام حرم بھی ہے، سب دھان 52.5 پر پسیری۔ مولانا یہ ہمارا کردار ہے۔ جنرل بخت خاں چلا تھا تو اس بھارت میں 1000 بے ایمان پیدا ہو جائیں، لیکن آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر جو کہنے والے ہیں کہتے ہیں کہ جنرل بخت خاں کون تھا؟ اہل حدیث تھا کہ نہیں تھا؟ میرٹھ اور مراد آباد سے چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ اس کے ساتھ ہندو ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ سکھ ریجمنٹ چھوڑ کر کے انگریزوں کو آ گئی تھی کہ نہیں آ گئی تھی؟ کہاں ہیں؟ سب آ گئے تھے۔ کیسے آ گئے تھی؟ آپ باتیں نہیں کہتے ہیں کہ بڑی بے حیائی سے ایک مولوی صاحب کہنے لگے، ایک دن بتایا اماموں کو میں نے، تو کہنے لگے مولانا آپ کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، آج آپ نے پتہ نہیں کیسے بولا لیا۔ یعنی بتائیے، جس نے 50 ہندو مسلم اجودھیا کے سادھوؤں کو بلا کر کے اور ساؤتھ کے کتنے لوگوں کو بلا کر کے کتنی میٹنگیں کی، کتنے پروگرام کیے، سارے اخباروں میں چھپا، اور تم یہاں بیٹھ کے مولوی ہو کے کہتے ہو، دلی میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ آپ کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، قوت آ چکی تھی، ہمت بچ چکی تھی، اب مدینے سے نکل کر کے کسی لائق ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہرا اٹھا دیا تھا، اللہ یعصمک من الناس، سب کچھ ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ تو سوئے ہوئے ہیں، اور یہ جا کر کے یمامہ کے بادشاہ کو 300 کلومیٹر، آپ کے پاس گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھیں، راستے ایک بھی بنے ہوئے نہیں تھے، میں نے ان آنکھوں نے دیکھا ہے، جو اس وقت شاندار دنیا کا روڈ بنا ہوا، اپنے ملک میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت، آج سے 25 سال پہلے، اس وقت اس جگہ پر روڈ بنا ہوا تھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس وقت تو جانے کی بھی راستہ بھی نہیں تھا۔ کیسے یہ لوگ گھوڑا دوڑاتے تھے، اور ریاض کے پاس سے ایک قافلہ چلا جا رہا ہے اور مکہ جا رہا ہے، اور مدینے پر یہ الغار کرانا چاہتا ہے، بظاہر عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ کیسے پکڑ کر کے وہاں سے لائے تھے؟ 400 کلومیٹر سے جاگتے تھے، مدرسہ کھول دیا آپ نے، ناظم بنا دیا، امیر بنا دیا، صوبے میں ناظم بنا دیا، ضلع میں امیر بنا دیا، اسی دن سے ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔
उसी दिन से आप गांव में मुखिया बना दिया और उसी दिन से उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कैसे होगा? होगा कैसे? काम कैसे चलेगा? वहां देखिए कि रात के अंधेरे में दुश्मन चारों तरफ से दंदना रहे हैं, मदीने पर बार बार आ रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानो कुरान में फरमा रहे हैं कि वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, कहा कि तुम्हारी ये दिल निकल करके मारे खौफ के तुम्हारे इस गर्दन में आके लटके हैं। व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, अब तुम्हारा ईमान जो पहाड़ से ज्यादा मजबूत था वो भी मुतज़्ज़ल हो रहा। ऐसी हालत में इतना जुर्रत करके कौन लाता था? अल्लाह के नबी को तो पता भी नहीं था। फजर की नमाज के लिए उठे तो देखते हैं नमाज पढ़ा, ये क्या है? कैदी बंधा हुआ है। सहाबा हम लोग तरह नहीं थे, फजर में इधर देखो इधर देखो तो सेका जमा गायब, वैसे नहीं था। हजारों हजार अवाली से चले आते थे भाई। अवाली 8 किलोमीटर दूर से फजर की पहली रकात से नहीं मस्जिद भरी होती थी। जब देखा तो चुप आ रहा है, देख रहा है कि एक आदमी बंधा हुआ है, एक आदमी बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी को देखिए कि वो यमामा को सुमामा बिन अस्साल को देखा तो कहा कि सुमामा ये क्या है? सुमामा है। तब ये फौजियों को, तब ये पुलिस वालों को, तब इंटेलिजेंस को पता चला कि तो सुमामा को पकड़ के हमको लाए। अरब का सबसे मजबूत आदमी, सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा बहादुर इंसान को, सबसे बड़े बादशाह को लेकर के आए। उस वक्त जाने अल्लाह के नबी कैसे जानते थे? बैठे बैठे आप कहते हैं कि हमारी जमीयत ये नहीं करती। मैं एक बात कहने वाला था, ये आप रजिस्ट्रेशन कराइए अपने औकाफ, जिन लोगों की भी औकाफ है कराइए, नहीं तो हवा हो जाएगा। समझ जाए? औकाफ अब ये नहीं बताऊंगा, आप आइएगा तो रुजू कीजिए, बताऊंगा। नहीं करेंगे नहीं होगा। आपका औकाफ चाहे 100 साल का हो, कुछ उसका वैल्यू नहीं हो सकता। लेकिन कौन करेगा? कैसे करेगा? कहां से करेगा? मदारिस के बारे में हिदायत भेजे और कुछ पता ही नहीं है आपको क्या क्या चीजें जमीयत करती है, कहां किस महाज पर जमीयत नहीं रही। दूसरों के मदरसे, अपने मदरसे, ये बंटवारा छोड़िए आप। वो मदरसे जो थे, हमला हुआ बड़े बड़े मदरसों पर, इसी इलाके के, इस यूपी के, और होम मिनिस्टर आया, बताया गया उनको, कुरान को बार बार लेता था और ऐसे रखता था। कहा कि इस कुरान को घर घर पढ़ाओ, दहशतगर्दी, आतंकवाद और टेररिज्म को खत्म करना हो तो इसे लाओ। तब फितना दबा था। आप उसको बताइए तो उसामा बिन साल को जब ये कहा तो ये बताइए कितने लोगों ने जूता फेंका था कि हमारे बाप का कातिल है। औरतें जो वहाँ हजारों रहती थी नमाज में, मुतलफ़ियातिन बेरूतिन, मौलाना साहब भी पढ़ाते हैं, कहते हैं कि चादर में लिपटी हुई रहती थी, कोई पहचानता नहीं था मिनल गलस। इतनी सवेरे फजर की नमाज होती थी। अहले हदीस है हम, नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। कई औरतें जाती हैं, कई औरतों ने जाना, क्या औरतों की तरफ से चीख आई कि हमारे शौहर का कातिल है, हमारे बेटे का कातिल है, हमारे बाप हमको यतीम करने वाला है? एक आदमी भी नहीं। और पता चल गया कि ये वही दुश्मन है जिसने चुन चुन के कत्ल किया है। समझा आपने? ये है डिसिप्लिन। अभी मुखिया बोल नहीं को है, तब तक 4 जूते आपने जमा दिए। कोई मुंह पर थूक रहा है, ये तो हमारे नबी को गाली देता है। हमने, तुम सुबह फजर के वक्त करके सोने गए थे, उस अल्लाह के नबी के कानून को दफन कर दिया था तुमने। तुमको एक दुआ भी याद नहीं रही, तुमको वो करवट नहीं याद रही जो कांटों पर हमारे नबी जिस पर गुजारते थे, और वहां दुआ पढ़ना नहीं भूलते थे। वहां आपके आदाब थे, और मुहद्दिसीन ने इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी। ये कौन मुखालफत कर रहा है? मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आइए अज़्म करते हैं, आइए अज़्म करते हैं कि हम अमली जिंदगी में तब्दीली लाएंगे, अल्लाह के सुरखुरू होकर जाएंगे। कोई कब्र में नहीं जाने वाला है, कोई हश्र में नहीं उठाने वाला है। और हमेशा हमेशा के लिए दादा चले गए तो अब हमेशा के लिए खत्म हो गए। क्या लेके गए भाई? क्या होने वाला है? अपनी कल पड़ी होगी, आज जो अपने आप को कर लेगा वो दुरुस्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सुमामा बिन अस्साल ने भी वो है कि 30 दिन में कुरान का पढ़ना देखा, मुसलमानों का ये वक़ार देखा, उनकी डिसिप्लिन देखी, देखा कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं कि एक आदमी, एक नबी आते हैं और 24 घंटे के बाद आते हैं और एक लफ्ज़ पूछते हैं, उसामा बताओ क्या मामला है? तो अल्लाह के नबी हमको कत्ल कर दीजिए तो मैं तो बार बार कत्ल किए जाने के लायक हूं, जुर्म तो मेरा है।
اور ایسے کیے رہتا تھا. آپ ادھر سے بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں کر رہا ہے. اتنی بغض تھی, اتنی دشمنی تھی, اتنا برا اس چہرے کو مانتا تھا کہ ایسے بات کرتا تھا. کبھی ایسے آپ ادھر سے آگے پوچھ رہے ہیں تو ایسے کر لیتا تھا. 3 دن میں بھی چہرے کی طرف نہیں دیکھا اس نے, اور مدینہ لگتا تھا کہ جہنم میں اس کو ڈالا ہوا ہے. 3 دن قرآن سنا اور 3 دن دیکھا نبی کو اور اس کے ماننے والے کو, اس کے علاوہ کوئی ایک لفظ نہیں بولتا. آپ نے پوچھا تو اور کہا کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا کون سا انسان ہے, زبان کا کتنا پکا ہے, یہ شکریہ ضرور ادا کرے گا. اور اگر مال چاہیے, دولت چاہیے تو مدینے کی بھوک مری ختم کر دوں گا میں, اور تاج اور جواہر سے آپ کو سجا دوں گا. تو عطا, جیسے چاہیے مانگیے, جتنا چاہیے لٹا دوں گا میں. آپ جو اور پھر آ رہے ہیں 24 گھنٹے میں کوئی ایک نہیں. یہاں تو ایک معاملہ جمعیت میں آتی نہیں تب تک 100 آدمی پہنچ جاتا ہے 100 مسئلے لے کر کے, کسی کے خلاف کرنا ہو تب. لیکن اگر کوئی اچھا کام لے کر کے آئے تو مولانا ہارون صاحب یہ پوچھ لیجئے کہ کیا, مولانا راشد صاحب ہیں پوچھ لیجئے, اسٹیج چلا رہے ہیں, بہت سنا ہے کہ تقریر بھی اچھی کرتے ہیں اور رات دن یہ کرتے ہیں, وہ سلجھا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ سب نہیں ہے. اور ججید صاحب کو تو بتا دیا آپ کو میں نے پہلے. میرے عزیزوں یہ کیجئے. اس کے بعد اس نے تیسرے دن اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ. کمال ایسی اس کے آدھا سے آدھا لوگ مل جائیں تو آج بھی ساری دنیا کلمہ نہیں پڑھے گی. وہ آپ کا بہت زیادہ احسان مند ہوگی کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے چھوڑ بھی دیا ایسے مجرم کو. ہاں آپ کہیں گے کہ اس کو ہٹاؤ جلدی سے کرسی سے, اس کو مارو, ایسے مکھیا کو, مردہ اور بیکار مکھیا کو ہم نے کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو اس کو. تیسرے دن چھوڑ دیا. آگے کی تفصیل بخاری شریف میں پڑھیے گا, لیکن اور بھی حدیث کی کتابوں میں اور بھی تفصیلات ہیں. لیکن اس نے اللہ کے نبی نے چھوڑا اور وہ گیا کہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے پاک لوگ ہیں, کس طرح سے وضو سے نہائے دھلے دھلائے آ رہے ہیں اور کس عزت کے ساتھ جا رہے ہیں, کیسی ڈسپلن ہے, کیا قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا وہی قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں. وہاں کیا کیا انہوں نے, اس نے آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ سے زیادہ برا چہرہ مسلمانوں کا بنا ہوا ہے نا اس وقت, سب سے بھینکر چہرہ آپ کا پیش کیا جا رہا ہے, سب سے زیادہ آپ کے وجود سے خطرہ ہے. ہم خود اپنے لیے خطرہ ہے, دوسرا کوئی خطرہ نہیں. کہا کہ آپ سے زیادہ محبوب چہرہ کوئی نہیں, آپ سے زیادہ برا کوئی نہیں تھا, آپ کے شر سے برا کوئی نہیں, اور آپ سے, آپ کے دین سے برا ہم کو افیون. عورتیں بھی دیکھیے نا نقاب پہن کے دن بچیوں کے ساتھ 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, نقاب پہن کے 8 10 15 سال ہوگا, پہلے چلے گاڑی میں بار بار کہتے آتنکی آتنکی. وہ اوپر دونوں بچیاں بیٹھی ہوئی تھی ٹرین میں سائیڈ میں, اور ادھر ہم بیٹھے ہوئے اپنی بچیوں کے ساتھ. کیا ہے, تیری صورت دیکھ کر دنیا نے پہچانی نہیں, اور سیرت کا تو پتہ ہی نہیں ہے, اللہ ہی مالک ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ اگر ہم نے حقیقت میں ان حضرات کی تقریر سنی ہے, اور جیسا کہ ذکر کیا آپ کے شروع میں کہ اہم خطیبوں کی اہم تقریریں سنی ہیں, اب مولانا جرجید صاحب کی تقریر جو حقیقت میں دلوں میں جوت جگاتے ہیں, ایمان کو تازہ کرتے ہیں, لیکن وہ انتم غصہ ان کا غصہ اس سیل, اسے بھی تم نے کھیل بنایا ہے, جھاگ کی طرح سے اٹھتا ہے اور اس سے ہواؤں سے پہلے ہی وہ بیٹھ جاتا ہے. عمل کی زندگی میں اسے اتارنے کی ضرورت ہے, اور توبہ استغفار کریں. جو کچھ گزرا ہے میں نے جو پڑھا تھا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے, زبان پر توبہ ہے, اور دل میں گناہ کرنے کا وہ جہیز کا, دنیا کا ٹھکانہ کا, زمین کا, دنیا کی لالچ کا وہ لذت دل میں لے رہے ہیں. یعنی یہ دونوں کر بھی رہے ہیں, ایک طرف دل کہیں اور گھوم رہا ہے, اور ہماری گناہوں کو بھی ہماری اس چیزوں پر معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں, کہا کہ ہماری توبہ اور استغفار پر گناہ کو بھی ہنسنا آتا ہے. ایسی بدبخت قوم ہے جو اتنی زیادہ دعا دور منہ میں رام رام بغل میں چھوڑا رکھتی ہے, دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کریے, تصویر الگ بولا رہی ہے. ویسا نہیں. وہ حضرت رابعہ بصریہ ایک بہت بڑی محدثہ اور بہت بڑی بزرگ عورت گزری ہیں, ہماری مائیں بہنیں سنیں, وہ کہتی ہے جو ہم توبہ کر رہے ہیں, ہمارے توبہ کی جو حالت ہے لوگوں, وہ ہمارا توبہ استغفار ایک اور استغفر اللہ کا
اور بار بار استغفر اللہ اس پر بھی پڑھنے کا. جو توبہ ہم نیکی کر رہے ہیں اس نیکی بھی ایسا گناہ ہو جا رہا ہے کہ اس کو بھی بخشوانے کے لیے اور استغفار پڑھنا. یہ حالت ہے. اللہ جل شانہ ہماری آپ کی صحیح معنی میں حقیقت میں ہم کو اپنے جوہر کو، ایمان کی نعمت کو اور اس دولت کو سمجھنے کی توفیق ارزانی فرمائے. رب العزت والجلال جو نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے ہم پر رحم فرمائے. اسیان ماں و رحمت پروردگار ماں آیا نہایت استن ایلا نہایت. میرے پروردگار ہمارے گناہوں کی، ہمارے بے راہ روی کی اور ہماری بدچلنی کی، ہماری اس دین سے منہ موڑنے اور انحراف کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، لیکن رب العزت والجلال تو دلوں کا مالک ہے اور تم ان سب کو بخش کر کے ہم کو اس جادہ حق پر جو ہمیں عطا فرمایا ہے گامزر کرنے کی قدرت کاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. رب العزت والجلال ہمیں عطا فرما دے. اور یہ مدرسہ جس کے حوالے سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے دلوں میں وہ یہی مدرسہ نہیں اور بھی مدرسے، لیکن یہ آپ کے قرب و جوار کا مدرسہ ہے. اس کو ہر طریقے سے، اور کوئی بھی مدرسہ دین کے قلعے ہے یہ، اسی کے بہانے سوئیے اور اس کے لیے آپ نصیر و معاون و مددگار بنیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.